اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ یعنی جو دنیا میں اور آخرت میں بھلائی مانگتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، مثلا انہی کو جو ہے وہ دونوں جہانوں میں بڑا حصہ ملے گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور خوب یاد کر لو اللہ تعالیٰ کو ان دنوں میں جو چند دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اور جو جلدی کر کے 2 دنوں میں ہی چلا گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یعنی حج کے دوران میں جو مینا سے 2 دن میں چلا گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور جو کچھ دیر وہاں ٹھہرا رہا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، بشرطیہ کہ وہ ڈرتا رہا ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو تمہیں اسی کی بارگاہ میں اکٹھا کیا جائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فی الحیات الدنیا ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام، اور اے سننے والے لوگوں سے وہ بھی ہے کہ پسند آتی ہے تجھے اس کی گفتگو، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جن کی تجھے بات کرنے کا انداز پسند آتا ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے بارے میں۔ ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اور وہ گواہ بناتا رہتا ہے اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، یعنی زبان سے کچھ کہتا ہے اور دل میں الگ ہوتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ حق کا سخت ترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ حاکم بن جاتا ہے تو سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ ملک میں فساد برپا کر دے اور تباہ کر دے کھیتوں کو اور نسل انسانی کو۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ آخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبَهُ جَہَنَّمَ، اور جب کہا جائے اسے کہ خدا سے ڈرو تو وہ اور اکساتا ہے اسے غرور گناہ پر، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان عزیز بھی اللہ کی خوشنودیاں حاصل کرنے کے لیے، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر تم پھسلنے لگو اس کے بعد کہ آ چکی ہیں تمہارے پاس روشن دلیلیں، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آئے ان کے پاس اللہ کا عذاب چھائے ہوئے بادلوں کی صورت میں اور فرشتے، اور ان کا فیصلہ ہی کر دیا جائے، یعنی عذاب فرشتے لے کر آئیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور آخر کار اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے سارے معاملات۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ، آپ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ ہم نے انہیں کتنی روشن دلیلیں عنایت فرمائی۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو قوم بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو اس کے مل جانے کے بعد تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس قوم کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے دنیا کی فانی زندگی، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ایمان والوں کا۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ
یوم القیامہ، حالانکہ پرہیزگاروں کی شان بلند ہوگی ان سے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ روزی تو جسے چاہے بے حساب دے دیتا ہے۔ کان الناس امتا واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ پھر جب ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تو بھیجے اللہ نے انبیاء خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے، اور نازل فرمائی ان کے ساتھ کتاب برحق، تاکہ فیصلہ کر دے لوگوں کے درمیان جن باتوں میں وہ جھگڑنے لگے تھے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور کسی نے اختلاف نہیں کیا اس میں بجز ان لوگوں کے جنہیں کتاب دی گئی تھی بعد ازاں کہ آ گئی تھی ان کے پاس روشن دلیلیں، اس کی وجہ ایک دوسرے سے حسد تھا۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پس اللہ نے ہدایت بخشی انہیں جو ایمان لائے تھے ان سچی باتوں پر جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے اپنی توفیق سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، کیا تم خیال کر رہے ہو کہ یوں ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، حالانکہ نہیں گزرے تم پر وہ حالات جو گزرے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے ہوئے ہیں۔ مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ، اور پہنچی انہیں سختی اور مصیبت اور وہ لرز اٹھے، یہاں تک کہ کہہ اٹھا اس زمانے کا رسول اور جو ایمان لائے تھے اس کے ساتھ کہ کب آئے گی اللہ کی مدد۔ الا ان نصر اللہ قریب، سن لو یقیناً اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، تو آپ فرمائیے جو کچھ خرچ کرو اپنے مال سے تو اس کے مستحق تمہارے ماں باپ ہیں اور قریبی رشتہ دار ہیں اور یتیم ہیں اور مسکین ہیں اور مسافر ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو نیکی تم کرتے ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تم پر جہاد اور وہ ناپسند ہے تمہیں۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم ناپسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ہو سکتا ہے کہ تم پسند کرو کسی چیز کو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور حقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے۔ کل قتال فیہ کبیر، آپ فرمائیے کہ لڑائی کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ وَصَدٌّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ وَکُفْرٌ بِہ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور روک دینا مسجد حرام سے۔ وَإِخْرَاجُ آلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ، اور نکال دینا اس میں بسنے والوں کو اس سے بھی بڑے گناہ ہیں، یعنی اس سے بھی بڑا جو ہے یعنی جو حرام والے مہینے ہیں ان سے بھی بڑا یہ گناہ ہے کہ اللہ کی راہ میں روک دیا جائے اور کفر کیا جائے اور مسجد حرام سے نکال دیا جائے، تو یہ اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ اور فساد قتل سے بھی بڑا ہے، یعنی اللہ کے یہ بڑے گناہ ہے نا اللہ کے نزدیک، اور فتنہ اور فساد قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھیر دے تمہیں تمہارے دین سے اگر بن پڑے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو پھرے
تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے کفر کی حالت میں تو یہی وہ بد نصیب ہیں کہ ضائع ہو گئے ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں تو یہی لوگ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کی، اور واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے۔ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ ہو گئی تھی۔ سب سے پہلا حکم یہی تھا شراب کے بارے میں کہ اس میں تھوڑا فائدہ ہے، پھر یہ جو ہے سورہ مائدہ میں پورا شراب کو حرام قرار دے دیا تھا۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور پوچھتے ہیں آپ سے کیا خرچ کریں، قُلِ الْعَفْوَ، فرمائیے جو ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی جو ضرورت سے زیادہ ہو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے حکموں کو تاکہ تم غور و فکر کرو، پھر دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور پوچھتے ہیں وہ آپ سے یتیموں کے بارے میں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، فرمائیے ان سے الگ تھلگ رہنے سے ان کی بھلائی کرنا بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر کاروبار میں تم انہیں ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ خوب جانتا ہے بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَعَانَتَكُمْ، اور اگر چاہتا اللہ تو مشکل میں ڈال دیتا تمہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرو مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَا آمَنَتْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اور بے شک مسلمان لونڈی بہتر ہے آزاد مشرک عورت سے اگرچہ وہ بہت پسند آئے تمہیں۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور نہ نکاح کر دیا کرو اپنی عورتوں کا مشرکوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، یعنی جب وہ ایمان لائیں تو جب کرو۔ وَلَا عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مومن غلام بہتر ہے آزاد مشرک سے اگرچہ وہ پسند آئے تمہیں۔ اولئک یدعون الی النار، وہ لوگ تو بلاتے ہیں دوزخ کی طرف۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنی توفیق سے۔ ویبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حکم لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے حیض کے متعلق کہ حیض کے متعلق فرمائیے، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، وہ تکلیف دہ ہے پس الگ رہا کرو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہ نزدیک جایا کرو ان کے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو جاؤ ان کے پاس جیسے حکم دیا ہے تمہیں اللہ نے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے بہت بہت توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے صاف ستھرا رہنے والوں کو، یعنی پاک رہنے والوں کو، جو باطن کو بھی پاک کرتے ہیں اور ظاہر بھی پاک رکھتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، سو تم آؤ اپنے کھیت میں جس طرح چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور پہلے کر لو اپنی بھلائی کے کام۔
واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ تم ملنے والے ہو اس سے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے حبیب خوشخبری دو مومنوں کو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور نہ بناؤ اللہ کے نام کو رکاوٹ اس کی قسم کھا کر کہ نیکی نہ کرو گے اور پرہیزگاری نہ کرو گے اور صلح نہ کراؤ گے لوگوں میں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہاری لا یعنی قسموں پر، لیکن پکڑے گا تمہیں ان قسموں پر جن کا ارادہ تمہارے دلوں نے کیا ہے۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ بہت بخشنے والا اور حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ان کے لیے جو قسم اٹھاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے قریب نہ جائیں گے، مہلت ہے 4 ماہ کی، یعنی 4 مہینے کی۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر رجوع کر لیں اس مدت میں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر پکا ارادہ کر لیں طلاق دینے کا تو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جائز نہیں ان کے لیے کہ چھپائیں جو پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور روز آخرت پر۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں ان کو لوٹانے کے اس مدت میں اگر وہ ارادہ کر لیں اصلاح کا۔ یعنی 3 طلاقیں ہوں تو ہر حیض میں ایک دینی چاہیے۔ اس دوران اگر مرد لوٹا لے اس کو واپس یعنی رجوع کر لے تو پھر وہ طلاق، مثلا اگر 1 دی ہے اس نے اور رجوع کر لیتا پھر 1 قائم ہو گئی اور 1 ہو گئی اس کی اور 2 باقی رہتی ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان، طلاق 2 بار ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ وَتَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو روک لینا ہے بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دینا ہے احسان کے ساتھ۔ یہاں پہ پکی واضح بات ہو گئی کہ طلاق 2 بار ہے، تیسری بار دے دی تو پھر نہیں رجوع کر سکتے، پھر یا تو چھوڑ دو یا پھر روک لو، یعنی 2 کے بعد۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور جائز نہیں تمہارے لیے کہ لو تم اس سے جو تم نے دیا ہے انہیں کچھ بھی، بجز اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، پھر اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ دونوں قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو تو کوئی حرج نہیں ان پر کہ عورت کچھ فدیہ دے کر جان چھڑا لے۔ حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ حدیں ہیں اللہ کی سو ان سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے اللہ کی حدوں سے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، 2 بار طلاق دینے کے بعد پھر اگر وہ طلاق دے اپنی بیوی کو تو وہ حلال نہ ہوگی اس پر اس کے بعد یہاں تک کہ نکاح کرے کسی اور خاوند کے ساتھ۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پس اگر وہ دوسرا طلاق دے اسے تو کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ رجوع کر لیں بشرطیہ کہ انہیں خیال ہو کہ وہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی حدوں کو۔ اور وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی وہ بیان فرماتا ہے انہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری کر لیں اپنی عدت، پس یا تو روک لو انہیں بھلائی کے ساتھ یا چھوڑ دو انہیں بھلائی کے ساتھ۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکو انہیں تکلیف دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو، یہ اس صورت میں جب ایک ہی طلاق دی ہو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی کرے گا اس طرح تو وہ ظلم کرے گا اپنی ہی جان پر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو مذاق۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یاد کرو جو اس نے نازل فرمایا تم پر قرآن اور حکمت، اور وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں اس سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور ڈرتے رہو اللہ سے اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔